بچپن میں ہمارے گاؤں میں اسی طرح میرے چچا ایک نیا سائیکل لے کر آئے تھے۔ ابھی اس کے ڈنڈوں پر خاکی کاغذ چڑھا تھا اور پچھلے مڈ گارڈ پر لگا ہوا تالا بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ چچا کی سائیکل نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ سائیکل پر چڑھنا میرے مقدر میں نہ تھا، میں صرف اسے صاف کر کے باہر والی حویلی میں کھڑا کر دیتا تھا۔ چچا کے اٹھنے سے بہت پہلے میں اسے ہتھی والے نلکے کے پاس لے جاتا۔ سائیکل صاف کرنے کا سارا سامان میرے پاس ہوتا، پرانے ٹوتھ برش، گریس کا ڈبہ، صاف اور گندے چیتھڑے، ڈھبریاں کسنے کے پیچکس، ہتھوڑی، موم۔ میں نے سائیکل صاف کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا تھا وہ کار کی سروس کے لیے کافی ہوتا۔ ایک بار سائیکل صاف ہو جاتی تو پھر کبھی آنگن میں، کبھی کھڑونجی کے پاس، کبھی برآمدے میں اس کے پارک کرنے کی مشکل پیش آتی۔ جس طرح ماڈرن لڑکیاں دھوپ سے بچتی اور اپنی جلد کا خیال رکھتی ہیں، میں سائیکل کے پینٹ کے لیے فکر کرتا رہتا۔ پھر چچا اٹھتے باہر کی حویلی سے سائیکل اٹھاتے۔ کچی مٹی سے بھری سڑکوں پر، اونچی نیچی منڈیروں پر، کلیانوں میں، بنجر گزرگاہوں پر، ببول کے کانٹوں سے بھری پٹریوں میں، نہر کنارے والی سڑک پر، یہاں وہاں جانے کہاں کہاں سائیکل لیے پھرتے۔ واپسی پر جب وہ گھر لوٹتے تو سائیکل گرد کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ بازار سے واپسی پر میں کافی دیر اپنے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق خالص انداز میں بظاہر پڑھتا رہا، لیکن اس اندر ہی اندر سوچ کی ٹکٹکی کہیں اور لگی ہوئی تھی۔ جیسے گھڑی کی بیرونی سوئیاں منٹ گھنٹے دکھاتی ہیں، لیکن اندر کی گراریوں کی رفتار سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گو میں بظاہر بیڈ لیمپ جلا کر اس کی روشنی میں رات کے 3 بجے تک سوشیولوجی پڑھتا رہا، لیکن میرے اندر بار بار آفتاب کی شادی ہوتی رہی۔ کبھی کاروں سے بھرے تکلف کے ساتھ اترتی عورتیں نظر آنے لگتیں، کبھی بیرے چائے کے ٹرے اٹھائے نظروں میں گھوم جاتے۔ کبھی آفتاب صاف دکھائی دیتا، اس کی اچکن شلوار، سر سے بندھا ہوا سنہری تاروں والا صحرا اور گلے میں پڑے ہوئے بڑے بڑے نوٹوں کے ہار۔ کس طرح وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا اور کس طرح اس نے اپنی اچکن اور ہار بیٹھنے کے بعد درست کیے تھے۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ اس نے بہت آہستہ مجھ سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ آفتاب کی شادی کے پلے بیک پر سیمی کی آہوں کا مسلسل میوزک سپر امپوز ہو چکا تھا۔ کوئی بینڈ، کوئی ڈھولک، کوئی گیت میرے ذہن میں نہیں ابھر رہا تھا، بلکہ مسلسل سیمی کا رونا آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سوشیولوجی کی کتاب میرے سامنے کھلی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا، اور میں ماسٹر غلام رسول کی طرح اڑا ہوا تھا کہ پڑھ کر دم لوں گا۔ سونے، پڑھنے، پریشان خواب دیکھنے کا یہ تیسرا فیز تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی اور جمال داخل ہوا۔ کون ہے؟ میں نے کئی خوابوں کو توڑ کر پوچھا۔ جمال رشید، دروازہ کھولو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھے اپنی سوچ کا ایک حصہ نظر آیا۔ کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ جمال نے اپنے ہونٹ کاٹے، بکھرے بالوں میں انگلیاں بھری اور بولا، یار امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے۔ کس کا؟ امجد کا۔ وہ آفتاب کی شادی سے میرے ساتھ واپس آیا۔ بے وقوف کی عقل ملاحظہ ہو، موٹر سائیکل پر پنڈی گیا۔ راستے میں اینٹوں سے لدے ہوئے ٹرک سے اس کا موٹر سائیکل ٹکرا گیا، وہیں فنشڈ بھڑک گیا۔ یار ہم سب اس کی ذہانت سے اتنا کھنچتے تھے، ہم سب اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیا شہزادگی سے منہ کی مار گیا۔ خدا قسم مجھے اس وقت بڑی گلٹ ہو رہی ہے۔ یار ابھی تو وہ ہمارے ساتھ تھا، آفتاب کی شادی پر، کیسے؟ کیوں؟ کئی بار میں نے آرزو کی تھی کہ اگر وہ امتحان نہ دے تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں۔ یار میری آرزو نے اس کی جان لے لی۔ احمق نہ بنو، ایسی آرزو کبھی پوری تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اسے مصیبت کیا تھی کہ آدھی رات کو موٹر سائیکل پر وہ فرسٹ آنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا یہاں ہاسٹل میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، راتوں رات پہنچ جاؤں گا، صبح سے تیاری کروں گا سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہی پھرکی جیسا گھوم کر واپس چلا گیا۔ میں واپس آ کر سوشیولوجی کی کھلی کتاب کو پڑھے بغیر دیکھنے لگا۔ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے عموماً راہگیروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ کرسمس کی چھٹیوں سے بعد اور امتحانوں سے کچھ پہلے عموماً عجیب عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں۔
کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سیمی کالج میں نہیں لوٹی، فائنل کے امتحانوں سے اس قدر قریب آفتاب کی شادی کا ہو جانا حادثہ تھا، پھر اب سپورٹس مین امجد کی موت۔ کیا ہر امتحان سے پہلے نیچرل سلیکشن بھی ہوتی ہے؟ کیا فطرت کچھ افراد کے فیل ہو جانے سے خود ڈرتی ہے؟ کیا پاس ہو جانے کی خوشی کچھ پر پیش از وقت اثر انداز ہوتی ہے؟ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے، ہر امتحان گاہ میں جانے سے پہلے نفرت کم ہو جانے کی آخری وجہ کیا ہے؟ آفتاب کی شادی سے بہت پہلے سیمی لاہور چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ ایم سوشیولوجی کا امتحان دینے کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے پاس ساندھا قلعہ چلا گیا۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی مختار سیکریٹریٹ میں ملازم تھے۔ ان کے لیے یہ رہائش کا دفتر سے قریب تھی۔ کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک ہم بسوں میں آتے اور وہاں سے چل کر ساندھا پہنچتے۔ راستے میں بوچڑ خانہ، گندے نالے سے سیراب کھیت، گدے اور تعفن ہر روز ملتا۔ ساندھا کلاں کا یہ گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نچلی منزل میں بھائی مختار، ان کی ایف اے پاس بیوی سولت اور 2 بچے رہتے تھے۔ اوپر والی منزل کے اکلوتے کمرے میں کاسنی رضائی، سیکنڈ ہینڈ کتابیں، تیل سے جلنے والے سٹوو لیمپ اور میں رہتے تھے۔ باقی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں، لیکن کاسنی رضائی، کتابیں اور سٹوو لیمپ میری طرح جاندار تھے۔ ان میں حدت تھی اور وہ اپنی گمسم زندگی بالکل میری طرح چپ چاپ بسر کرتے تھے۔ بھابھی سولت کم گھو، کم آمیز اور تیوری دار عورت تھی۔ اسے خوش گپی، خوش گفتاری اور ہنسوڑ بازی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے چہرے پر مردنی کا ایک غلاف چڑھ گیا تھا۔ پھل بہری جیسے سفید چہرے پر براؤن تتلیوں جیسی چھائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سولت بھابھی کے چہرے کے بجائے ان کے بازو اور پاؤں زیادہ جاذب نظر تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ وہ کام کی بات کرنے کے بعد جھٹ روپوش ہو جاتی تھیں۔ تمہارے کپڑے دھوبی کو دے دیے تھے؟ اچھا جی۔ کھانا نمت خانے میں دھرا ہے؟ اچھا جی۔ رات دیر سے آؤ گے؟ اچھا جی۔ ہم دونوں کی گفتگو میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر خود بخود بریک لگ جاتی، اس لیے رفتہ رفتہ ہم نے ایک دوسرے سے ضروری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بھابھی کے 2 لڑکے کرشن نگر کے کسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان کی نکریں ڈھیلی، کف، کندھے اور بستے ہمیشہ پھٹے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے گھر سے باہر ایک پیڈل پر سائیکل چلاتے نظر آ جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ واقعی بھابھی سولت کی طرح کم گو تھے کہ ان کے دل میں اپنے چچا کا تہور بیٹھ گیا تھا۔ گھر پر وہ اول تو محسوس نہ ہوتے تھے، اور اگر کبھی پڑھائیوں سے فارغ ہو بھی جاتے تو انہیں ایک ہی کھیل آتی تھی۔ برآمدے میں رکھے ہوئے ایک تخت پوش پر چڑھ کر وہ گھنٹوں 1.5 فٹ نیچے فرش پر چھلانگیں لگاتے رہتے تھے، اور ہر چھلانگ کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ حظ حاصل ہوتا۔ بھائی مختار درمیانے درجے کے ایسے افسر تھے جن کی ذہنیت کلرک کی ہوتی ہے۔ آفس ڈاک، پالیسی، فائل، کیس ڈی اور وغیرہ ان کا روزمرہ تھا۔ وہ ایم اے پاس تھے، اپنے وقت کے ذہین آدمی تھے، لیکن اب نوکری ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق جانداری کے ساتھ سوچنے کے اہل نہ رہے تھے۔ اوپر والی منزل میں رزلٹ آنے تک میں اور میرے خیالات دست پنجہ ملا کر رہے۔ کالج کے تمام ساتھی آخری پرچے کے بعد غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی اچانک کسی دکان پر، کسی بس میں کوئی آشنا چہرہ مل جاتا، رسمی سی گفتگو ہوتی اور پھر راہیں علیحدہ ہو جاتی۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح کے اخبار میں نوکریوں کی تلاش کرتا۔ سینما پیج اور وانٹڈ دیکھنے کے بعد میں تھک کر پلنگ پر جا لیٹتا۔ یہ برساتوں کا موسم تھا۔ بارش نہ ہوتی تو جس ہوتا، بارش ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکی سے ہوا اور بارش اچانک آ کر پرانی کتابوں سے لدی ہوئی میز پر حملہ کر دیتی۔ امتحانوں کے بعد کا موسم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن برساتوں کا موسم خاص کر فریب خیال کا موسم ہوتا ہے۔ سیمی کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سے کالج نہیں آئی تھی، لیکن اب خدا جانے کیوں اور کیسے ہر بارش کے ساتھ وہ اندر آ جاتی۔ اس نے تو مونسون کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تھا۔ خوش آئند خوابوں سے لے کر نسیاں تک وہ سیمی کے پوتے نواسے پرورش کرنے سے لے کر جنگل تھل بیلے میں الف پھرنے تک ہر دشت میں پھر چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جنون آمیز سوچوں کی وجہ سے میں پہرو بغیر پنکھے کے لیٹا رہتا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔
گردن کے نیچے نمکین سوئیاں سی چبھنے لگتیں۔ پھر سلاخوں والی کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور برسات کے پھوار کے ساتھ سیمی کمرے میں داخل ہو کر سب کچھ بھگو دیتی۔ اس روز اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھ کر میں نے درخواست لکھی۔ گو مجھے یقین تھا میں مر رہا ہوں اور مجھے نوکری کی حاجت نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں نے بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے ایک عرضی لکھی اور اسے رجسٹرڈ کرانے کے لیے GPO چلا گیا۔ یہاں ہی اچانک میری ملاقات سیڑھیوں پر آفتاب سے ہوئی۔ وہ کچھ خط لفافے اٹھائے برآمدے میں آ رہا تھا۔ گو وہ کافی دیر میرا روم میٹ رہا، لیکن ہم دونوں میں دوستی تو ایک طرف بے تکلفی بھی نہ تھی۔ یکدم وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور بیرونی ممالک سے آئی ہوئی ڈاک کے نیلے لفافے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ واہ قیوم، کیا خوش نصیبی ہے میری، کیا بر وقت ملاقات ہوئی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پوسٹ باکس ہے میرا، ڈاک لینے آیا تھا، آفتاب نے فرش سے لفافے چنتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں، کیا کر رہے ہو آج کل؟ نوکری، بزنس یا عیش؟ تاجر کا بیٹا کیا کرے گا؟ تاجری ابے کا کاروبار ہے، ہم بھی دھنس گئے ہیں قالینوں میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن آفتاب کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسی رہی کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی چاہتا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب میں بائیں برآمدے کی جانب بڑھا تو پھر آواز آئی، قیوم۔ میں رک گیا۔ آفتاب میرے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار میں لندن جا رہا ہوں۔ بزنس مین ہو، تمہارے لیے یہ عام بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری امیگریشن کے تمام کاغذات پورے ہو چکے ہیں، بس اب اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا کام رہ گیا۔ کب؟ ہفتے کو شام 4 بجے کی فلائٹ ہے، پہنچ جانا ایئرپورٹ پر، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں آفتاب کا دوست نہیں تھا، میں ایئرپورٹ نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے باوجود میں وہاں گیا کیونکہ آفتاب کا سیمی سے گہرا تعلق رہا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر کئی قسم کے جذبات سے دوچار ہونے کی مجھے عادت تھی۔ یہ تمام جذبات تکلیف دہ تھے، مجھے نچوڑتے تھے، میرا سانس بند کرتے تھے، پھر بھی میں ایئرپورٹ جانے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ بڑے ہال میں داخل ہوا تو دور دور تک آفتاب کہیں موجود نہیں تھا۔ مسافر یوں کھچا کھچ بھرے تھے جیسے یہ ریل کا پلیٹ فارم ہو۔ سیلنگ فین بکثرت چل رہے تھے، لیکن اتنے جسموں کی گرمی کے باعث ہوا کہیں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک گرم ترکی حمام تھا جس میں لوگ بیگیج ٹکٹ اور سیٹ نمبر لیے آ جا رہے تھے۔ لوگوں کے ٹخنوں سے لوہے کی ریڑیاں بچا بچا کر خاکی وردی والے پورٹر آڑے ترچھے راستے تلاش کر رہے تھے۔ سیاہ لیدر کے صوفوں کے ارد گرد سوٹ کیس ٹوکریاں اپنی اہمیت کی وجہ سے کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ اندر جنگلے کی جانب قطاروں میں کھڑے ایسے مسافر جو اکانومی میں سفر کرنے والے تھے اس کوشش میں مصروف تھے کہ انہیں ہوائی جہاز میں وہاں جگہ ملے جہاں سے فرسٹ کلاس شروع ہوتا ہے اور ٹانگوں کی جگہ خوب کھلی ہوتی ہے۔ غالباً کراچی جانے والے جہاز کی ایک اناؤنسمنٹ میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ مسافر جنگلے کے پاس کھڑے الوداعی بغلگیروں میں مشغول تھے۔ پھر ان کے ملنے والے بپھیوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر بغلی راستے سے باہر اس طرف جانے لگے جہاں جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کر کھلا ایئرپورٹ نظر آتا ہے۔ میں نے سب طرف نظر دوڑائی، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کے ملنے والے بہت امیر ہیں، لڑکیاں کٹے بالوں سے ہوں گی، چہرے پر اسکوائر گلاسز، پیروں میں لڑکیوں کی ہیل والی بدھیت جوتیاں اور ان پر آہستہ آہستہ ہاتھی کے کان ہلاتے بیل باٹم یا نیلی جینز۔ دور پار آفتاب کا پتہ نہ تھا۔ میں ہر گروپ کو غور سے دیکھتا، لیکن کوئی چہرہ مجھے مشابہ نظر نہیں آتا۔ ایئر ہوسٹس لڑکیوں کی وردیاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بدل گئی تھیں۔ وہ آتشے گلابی کرتے، گہری سبز شلواریں اور پرنٹڈ دوپٹے پہنے اپنے آپ کو پاکستانی کم اور فرانسیسی زیادہ محسوس کر رہی تھیں۔ ان کے آنے جانے میں خوش اعتمادی اور نیا پن تھا۔ جو بھی پائلٹ مسافروں کی جانب آتا سفید وردی میں اصیل مرغے کی طرح ذرا ذرا سا ٹیڑھا چلتا دکھائی پڑتا۔ PIA کا عملہ اس احاطے میں کتنا اہم محسوس کر رہا تھا۔ ان کا انداز ان جمع دارنیوں سے لگانا چاہیے جو بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں کے ساتھ جگہ بناتی موروں کی طرح تھرکتی فرش صاف کرتی پھر رہی تھی۔ میں 7 اپ پینے کے لیے کیوریو شاپ کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے سارا ہال نظر آ رہا تھا، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا اور اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔
بیرونی ممالک کو جانے والے مسافروں کی مائیں رو رہی تھیں۔ بیویاں آنسو پوچھتی سوچ میں مبتلا تھیں کہ وہاں سویڈن میں تو آزادی بہت ہے، جانے یہ خط بھی لکھیں گے کہ بھول جائیں گے، خرچہ بھی بھیجیں گے کہ نئی میمبیا لیں گے۔ باپ اپنے جھوٹے پڑتے ہوئے اعضاء کو گھسیٹ کر بہادر بننے کی کوشش میں آنسو روک رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ جلدی سے الوداعی رسم ختم ہو اور وہ واپس جا کر چارپائی پر لیٹیں۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد تھا۔ آرزو تھی تو اتنی کہ کب وہ وقت آئے کہ جب ان کی جیبوں میں بھی پاسپورٹ ہوں، ویکسینیشن کارڈ ہوں، اور وہ بھی بار بار اپنا ٹکٹ نکال کر دیکھیں اور واپس بریف کیس میں رکھیں۔ چچا اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کا موازنہ کر رہے تھے۔ یکدم انہیں اپنی بیوی پر خدا جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا جس نے بچوں کی اچھی طرح پرورش نہ کی، ورنہ آج وہ بھتیجے کو خدا حافظ کہنے نہ آتے بلکہ اپنے بیٹوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ ماموں برادری اداس تھی۔ ہر بھانجے بھانجی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ یکدم انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان کی بہن بوڑھی ہو گئی ہے اور بھانجے بھانجیاں جوان ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کا ہال بچھڑنے اور ملنے کی وجہ سے جذبات سے بوجھل ہو رہا تھا۔ میں شاید اور نہ ٹھہرتا، لیکن اچانک دونوں کندھوں پر بیگ ٹکائے سیاہ چشمے پہنے آفتاب جلدی جلدی چلتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے پیچھے زیبا تھی، تھوڑی تھوڑی صوفیہ لورین، ذرا ذرا سی فردوس ایکٹریس اور کچھ اسکول کی استانی۔ یکدم لیدر کے 3 سیاہ صوفوں پر سے بھاری بھرکم سفید عورتیں اٹھی، ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا اور آفتاب اور اس کی بیوی اس دائرے میں بوسہ بازی اور بغل گیری کرنے لگے۔ وقت کم تھا، ملاقاتی زیادہ۔ رومال سے آنسو پوچھنے والی نوعمر لڑکیاں، دوپٹوں کے کنارے بھگونے والی عورتیں، اینکوں کے پیچھے بھیگی آنکھوں والے مرد، خوشی خوشی جھپی ڈالنے والے لڑکے، اور دائرے کے باہر سے اندر والوں کا منظر دیکھنے والے لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میرا ارادہ اس وقت کھسک جانے کا تھا اور شاید میں چلا بھی جاتا اگر یکدم آفتاب کی نظر مجھ پر نہ پڑ جاتی۔ وہ دائرہ توڑ کر مجھ تک آیا، زور سے مجھے سینے سے لگا کر بولا، یار دیر ہو گئی، تم وہاں جنگلے کے پاس پہنچو۔ بیگیج کارڈ بنوا کر وہ جنگلے کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت ہم دونوں کے درمیان پھر جنگلہ حائل تھا اور اس کی بیوی وینٹی باکس اٹھائے آہستہ آہستہ لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے سسرال والوں کو رومال ہلا کر الوداع کہتی اور پھر آفتاب کی طرف دیکھ لیتی۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا۔ بالآخر میں نے کہا، یار تمہیں دیر ہو گئی ہے، اب اندر چلے جاؤ۔ گھر پر ایک جم غفیر تھا۔ دراصل ہم کشمیری لوگ کوئے ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کبھی لندن آؤ تو میرے پاس ٹھہرنا، ضرور۔ اچھا بھائی، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اچھا بھائی، ایسے ہی ہے۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، وطن بھی چھوٹ جاتا ہے آخر۔ میں چپ رہا، مجھے وطن سے محبت کرنے کی عادت نہ تھی۔ اس وقت اس کے ملنے والے گروپ میں سے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ وہ جوانی کے اسٹیج میں تھا جہاں آواز بدلتی ہے اور ایک جملے میں 2-3 ٹونز بدلتی ہیں۔ چاچا جی، بہت دیر ہو گئی ہے، ابا جی کہتے ہیں اب آپ چلے جائیں۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، جا رہا ہوں، بس ابھی گیا۔ آفتاب کھویا ہوا تھا، جیسے ایئرپورٹ پر نہ ہو، دھند میں راستہ تلاش کر رہا ہو۔ فاصلے پر ایک ہاتھ میں وینٹی باکس اور دوسرے میں رومال پکڑے زیبا آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ آفتاب، دیر ہو گئی ہے۔ ہاں خدا حافظ، میں نے ہاتھ بڑھایا۔ تم سیمی سے ملے؟ نظریں جھکا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری شادی کے روز ملا تھا۔ پھر وہ پنڈی چلی گئی۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا۔ کیسی کوشش؟ میں نے پوچھا۔ کہ پاکستان کبھی نہ آؤں، شاید وقت، فاصلے، شاید دوری۔ اچھا خدا حافظ۔ سنو آفتاب، سنو، جب وہ مجھ سے ملے گی ضرور پوچھے گی۔ پتہ نہیں یکدم میں نے کیا سوچ کر کہا۔ کیا؟ بس پوچھے گی سب کچھ، تمہاری بیوی سے لے کر تمہارے متعلق۔ مثلاً کیا؟ اب اسے بیگ وزنی لگنے لگے تھے اور وہ کندھے جھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مثلاً یہی کہ کیا آفتاب خوش تھا؟ وہ ہنس دیا۔ قالین فروش باپ کا بیٹا، تازہ ٹیشو پیپر جیسی تازہ مسکراہٹ والا آفتاب۔
قیوم آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کی طرح کبھی یاد نہیں کرتے۔ گھر سے بندھی ہوئی گائیں اور طرح یاد کرتی ہے، اور تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اور طرح سے یاد کرتا ہے۔ جس کو کچھ مل جائے، اچھا یا برا، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ جن کو سب کچھ کھو کر ان کا ٹوٹا پھوٹا نعم البدل بھی نہ ملے، ان کا حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہر یاد بھالے کی طرح اترتی ہے۔ دل میں سیمی اور میری سچویشن میں بہت فرق ہے قیوم۔ آفتاب، کہو، تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ بولو، تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گی ضرور۔ آفتاب نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، رشتہ داروں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور کندھوں پر بیگ درست کرتا ہوا بیوی کی جانب مڑ گیا۔ مجھے خدا جانے کیوں شبہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا، پھر باہر نکلا۔ بھائی مختار کی موٹر سائیکل سٹینڈ سے لی اور ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ پتہ نہیں میں ایئرپورٹ کیوں گیا تھا۔ آفتاب میرا دوست نہیں تھا، اس سے میری کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے لگ رہا تھا اگر میں کبھی لندن گیا تو اس سے ملے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ دنیا میں آفتاب سے زیادہ کوئی میرے قریب نہ تھا۔ کیا اس کی وجہ سیمی تھی؟ کیا ان دونوں کی محبت کی وجہ سے میں انہیں ملنے پر مجبور تھا؟ میں سوچتا جا رہا تھا۔